قادریہ فیضان دامن حضور تاج الاولیاء دامن حضور تاج الاولیاء نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرزمین گانگنی سرزمین گانگنی نوجوانان گانگنی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت রাখা হলে হলো الفاتحة إلى أشرف اللهم آمين المرسلين وعلى آله الطيبين اللهم سربراہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء ما আমাদের ধরে করলি কোটা লাইভ لی خمسة نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ومظهر لطفه اللهم آمين محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا المجتبى بالهدى والدين الحق يرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء ملت اسلامیہ، شاعر اسلام، نقیب جلسہ، بزم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدنی تاجدار، غریبوں کی غمخوار، صاحب ابرار و خیار، سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرمانے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم. بہت دیر سے آپ تمامی خواتین و حضرات اس محفل میں شرکت کر کے اور علماء کرام کی زبانی
دین متین کی وہ تعلیم جس سے ہمارے قلب و جگر اجاگر ہوں، ہم نے سنا۔ اللہ کرے کہ حق بات پر عمل کرنے کی ہمیں آپ سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سمے بھی بہت ہو چکا ہے اور تھوڑی دیر میں تو کام چلے گا نہیں، تو بتاؤ کیا کیا جائے؟ پہلے ہی سے بتا دیتے ہیں، تھوڑی دیر میں کام نہیں چلے گا تو کیا کیا جائے؟ سنا جائے یا سویا جائے؟ سنا جائے۔ ہیں؟ کتنے لوگ نہیں سونا چاہتے بتاؤ؟ دیکھیے دیکھ رہے ہیں؟ جوش میں ہوش کو باقی رکھو، ہے نا؟ سنیں گے نا آپ لوگ؟ جی جی مگر نیت یہ کیجئے کہ سن کے عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ علماء کرام تشریف لائے، اپنے اپنے موضوع پر انہوں نے خطاب کیا۔ یہ مسجد کا جلسہ تھا، اس لیے مجھے نماز یاد آ گئی، ہے نا؟ اسی بنیاد پر میں نے نماز کو موضوع بنایا۔ آپ لوگ سنیں گے؟ جی وعدہ کیا کیا ہے؟ سن کے کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بولو انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ لیکن یہ آیت کریمہ بالکل ابتدائی دور اسلام میں نازل ہوئی۔ چھلے بلے چپ تھاکو، বেশি গল্প করেন না, ঠিক আছে? বিলকুল চুপ থাকো, মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে বসো। تو ابتدائی دور اسلام میں نماز کی فرضیت آئی جب زیادہ لوگ مسلمان نہیں تھے، گنتی کے انگلی پہ گنے جائیں ایسے 8 یا 9 مسلمان تھے، یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ عربی بھاشا بڑی ہی پھیلی ہوئی بھاشا ہے، واسٹ لینگویج۔ عربی زبان میں ایک ایک شبد کے کئی معنی پائے جاتے ہیں۔ ہم لوگ بکری کو بکری ہی بولیں گے، اونٹ کو اونٹ بولیں گے، گھوڑے کو گھوڑا ہی بولیں گے، اور تو دوسرا کچھ بولیں گے نہیں۔ عربی بھاشا میں بہت نام ہے، بلی کو بلی بولیں گے ہم لوگ، ان کے وہاں بہت نام ہے۔ کوتا پوچھ گئے نا، عربی بھاشا اتنی واسٹ لینگویج ہے۔ اب مجھے بنگلہ تو لٹریچر نہیں معلوم، لیکن ہندی سنسکرت سے میں واقف ہوں، تو ایک شبد ہے سنسکرت میں بھی اور ہندی میں بھی، ہو سکتا ہے کہ بنگلہ میں بھی ہو، اس کا نام ہے کنک۔ کیا نام ہے؟ کنک۔ کنک۔ اور کنک کا معنی ہوتا ہے دھتورا، دھتورا پوچھتے سے، اور کنک کا معنی سونا بھی ہوتا ہے۔ کنک کا معنی سونا بھی ہوتا ہے، مطلب ایک شبد کے 2 معنی پائے جاتے ہیں۔ اب اگر آپ جانتے ہیں کنک کا معنی سونا ہے، کنک کا معنی دھتورا ہے، جدی ہمیں پرشنوں کری ہے نا، آکل کاشی ہمیں بولی کہ کنک نہیں آشو، تو جدی ہمیں بولو کنک نہیں آشو تو من میں چنتا ہوئے کہ ہوئے نا، پھر صاحب کون سا کنک مانگتے ہیں؟ دھتورا نہ سونا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کنک کا معنی دھتورا بھی ہوتا ہے۔ دھتورا پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ ہے نا؟ ہمارے وہاں ہندی کا ایک شاعر ہے، اس نے یمک النکار میں کیا کہا کہ کنک کنک کے سو منی ماں دھکتا ادھکائے، کنک کنک کے سو منی ماں دھکتا ادھکائے، یہ کھائے بورائے وہ پائے بورائے۔
کہ دھتورے کو اگر کھا لو تو پاگل ہو جاؤ گے، اور سونے کو اگر پا لو تو پاگل ہو جاؤ گے، ہے نا؟ کہ اگر کسی کو مل جائے سونا، سونا پوچھتا ہے نا جی، تو خوب پوچھتا ہوگا، گولڈ، تو سونا اگر کوئی پا جائے تو پاگل ہو جائے گا، اور دھتورا کوئی کھا لے تو پاگل ہو جائے۔ تو شاید نہیں کہا گا کنک کنک کے سو گنی ماں دھتا دکھائے، یہ کھائے گورائے وہ پائے گورائے۔ تو ایک شبد کے دو معنی اگر ہوں تو من میں چنتا ہوتی ہے۔ کنک نہیں آشو، من میں چنتا ہوگی کون چاہ۔ عربی بھاشا اتنی وسیع بھاشا ہے کہ جو لفظ صلاۃ ہے نا، صلاۃ، عربی زبان میں لفظ صلاۃ کے ایک دو معنی نہیں، 73 معنی پائے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 73 میننگز۔ اب سوچو کہ جس کے شبد کوش میں ایک شبد کے 73 معنی پائے جاتے ہوں، اس کو کتنی چنتا ہوئی ہوگی۔ عرب کے وہ لوگ تھے جو فصیح اور بلیغ تھے، جہاں پہ ان کو قدرت بھی تھی اور ندرت بھی تھی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ جو 8-9 مسلمان ہوئے تھے لوگ صحابی، ان کو بھی بڑی چنتا ہوئی، کیونکہ جو صلاۃ کا معنی نماز، ہم کہتے ہیں صلاۃ تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے، صلاۃ کا مطلب نماز، قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ، صلاۃ کا معنی نماز، ابھی عام ہے۔ لیکن اس زمانے میں صلاۃ کوئی جانتا ہی نہیں تھا، یہ والی صلاۃ جو ہم پڑھتے ہیں، ورنہ 73 میننگ معلوم تھی ان کو، مگر یہ نماز، یہ صلاۃ نہیں معلوم تھی۔ صلاۃ کا معنی قیام، صلاۃ کا معنی رکوع، صلاۃ کا معنی سجدہ، صلاۃ کا معنی قطع۔ دنیا کے اندر بت پرستی بہت عام تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا فرمایا کہاں؟ ملک شام میں، اور بتوں کی انسان پوجا پوری دنیا میں کر رہا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے آ کر اس نظریے کو بدلا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو مکہ پہنچایا، اس مقام پہ جہاں کعبہ ہے۔ حکم رب کے تحت حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اور اللہ سے دعا کی موبائل پرابلم، کہ اللہ آمی کعبہ تو بنلم، یہ کعبہ تو میں نے بنا دیا ہے، اب یہاں ایسے لوگوں کو آباد کر دے جو خانے کعبہ کا طواف کرنے والے ہوں اور نماز پڑھنے والے ہوں۔ ایک دعا یہ کی۔ دوسری دعا کیا کی کہ اللہ جو لوگ یہاں بسے انہی میں سے کسی کو رسول بنا دے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ انہی میں سے پھر کسی کو رسول بھی بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں دعا کو قبول فرما لیا۔ تھوڑے دن میں وہاں قبیلے آ کے آباد ہو گئے، اور سب ابراہیم خلیل اللہ کے ماننے والے ہو گئے، سب ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ایمان لائے، اسلام لائے، بت پرستی کو چھوڑ دیا، ایک خدا کی بندگی میں لگ گئے۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے اوپر تو نماز فرض ہے، مگر قوم ابراہیم پر نماز فرض نہیں تھی۔ نبی نے دعا کی تھی، نماز فرض نہیں تھی ان کے اوپر۔ خود ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر بھی 2-4-5 وقت کی نماز نہیں تھی، صرف 2 وقت کی نماز ان کے اوپر فرض تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر جو ہے صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی، اس سے زیادہ اللہ نے کسی کو دیا بھی نہیں نماز۔ عزیزو، ابراہیم خلیل اللہ کے 2 بیٹے ہوئے، ایک بیٹے کا نام اسماعیل ذبیح اللہ اور دوسرے بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام۔
حضرت اسحاق قوم بنی اسرائیل کے نبی ہوئے اور ان کی ہدایت کے لیے حضرت اسحاق سے اور بھی کئی نبی ہوئے حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو دوسرا ونش چلا جس سے اسماعیل ذبیح اللہ ان سے جو ونش چلا اس میں 3500 سال تک کوئی نبی نہیں، کیونکہ ان کے ونش میں بس یہ آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام جناب محمد رسول اللہ. 3500 سال میں کوئی ان کے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں ہوا، لیکن وہ اپنے کو ابراہیمی کہتے رہے. وہ یہی کہتے رہے ہم ابراہیمی ہیں. عیسائی آئے کہا আমার ধর্ম আছে এটা সত্য তুমি কবুল করিয়ে রহে. انہوں نے کہا نا 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 আমি কবুল কেন করব, আমি ابراہیمی আছে আমি কবুল করব না. یہودی آئے انہوں نے کہا موسیٰ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے دھرم کو نہیں مانتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کے دھرم پہ آ جاؤ، یہودی ہو جاؤ. کہا نا 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 ہمیں ابراہیمی آچی ہمیں ہو نا، تم سے پہلے ہم مسلمان ہیں، تم سے پہلے سے بھی ہمارے پاس دھرم ہے، دین ہے. تو 3500 سال تک اپنے کو یہی کہتے رہے ہم ابراہیمی ہیں، دین والا کہتے رہے. لیکن جس قوم کے ساتھ مقتدا اور پیشوا رہنما نہیں ہوتا اس کی گمراہی کا حال کیا ہوتا ہے وہ جانو کہ 3500 سال میں کوئی ان کا امام نہیں، کوئی مقتدا نہیں، کوئی پیشوا نہیں. ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے کعبہ بنانے کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ بت نہ پوجا جائے، لیکن یہ دین دھرم والے جو اپنے کو ابراہیمی کہتے تھے کسی دوسرے دھرم میں گئے بھی نہیں، صرف ابراہیمی کہتے رہے، مگر ان کا کوئی مقتدا نہیں رہا، پیشوا نہیں رہا. تو جانتے ہو جس کعبے کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ بت نہ پوجا جائے، سماج نے اسی کعبے میں 1 2 نہیں 360 بت رکھ ڈالے. دن کا خدا، صبح کا خدا، شام کا خدا، ٹھیک ہے نا، ہفتے کا خدا، شنیچر بھی ہوگا، شنی بھی ہو گیا تو منگل بھی ہو گیا تو شکر بھی ہو گیا، گزرے بھی گزرے ہو. اب اس کے بعد مہینے کا بھی ہو گیا، پھر سال کا بھی ہو گیا، 360 بشٹی گرمی جاڑے کا بھی ہو گیا. اسی پہ بس نہیں، اگر کسی کی بیوی بڑی خطرناک پورے محلے میں لڑائی کرے، جھگڑا کرے تو اس کو بھی لوگ پوجنے لگے. بالکل بنگالی تہذیب، بات سمجھ رہے نا. ہاں، اس کو گاڈیس بنا لیا، دیوی بنا لیا. ایسے ہی عرب کے لوگ بھی تھے، بڑی جھگڑالو عورتوں کو دیوی بنا اور ان کو کعبے کے اندر نہیں رکھا. 3 بہت بڑی بڑی دیویاں ان کی تھیں، گاڈیس جس کو بولتے ہیں، بڑی خطرناک بھیانک قسم کی، کوئی کالی تو کوئی گوری، بات سمجھے نا. بڑی خطرناک، سب اس سے ڈرتے تھے. تو اس کی چھوی کیا، اس کی مورتی بنا بنا کے کعبے کے اندر نہیں رکھا، اور بتوں کو تو کعبے میں رکھا. لیکن یہ 3 خطرناک عورتوں کی چھوی کو جانتے کہاں رکھا؟ کعبے کی چھت پہ، سب سے اونچی جگہ پہ. لات، منات، عزا، یہ تینوں لیڈیز ہیں. لات، منات، عزا، 3 بت کو اوپر رکھ دیا، پھر بھی اپنے کو کہتے رہے ابراہیمی. نماز کا تصور تو ختم ہو چکا تھا. طواف کا حال بتا دوں کیا تھا، سنیں گے بھائی آپ لوگ؟ جی جی. نماز تو بھول چکے تھے. نماز کیا پڑھتے، وہ تو دنڈوت کرنے والے ہو گئے تھے، بتوں کے سامنے سپاٹ گر جانے والے ہو گئے تھے، ماتھا ٹیکنے والے ہو گئے تھے، نماز بھول چکے تھے. طواف کا حال یہ تھا کہ کعبے کا احترام تو ان کے دل میں تھا، طواف کرتے بھی تھے، مگر تہذیب بدل دی، نیچر چینج کر دیا. طواف کا جو نیچر تھا اس کو بدل دیا.
اب طواف کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کوئی اگر کوئی غلطی کرتا، گلٹی فیل کرتا کہ میٹھا بھول کرلم کھتی کرلم، تو وہ اپنے سارے خداؤں کے سامنے آتا، اور عورت ہوتی ہے مرد اپنا کپڑا اتار دیتا، ننگا نیکڈ ہو جاتا، تو ننگے ہو کر طواف کعبہ کرتے۔ تو جب ننگے ہو کر برہنہ ہو کر طواف کعبہ کرتے تو لوگ اس کے پیچھے تالیاں بجاتے، بھکتیاں کستے۔ تو جب اس کا مذاق اڑایا جاتا تو ان کی تہذیب یہ تھی کہ جب کسی کا مذاق اڑا دیا جائے تو اس کا مطلب اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ طواف کعبہ کی تہذیب بھی بدل دی، نیچر بھی چینج کر دیا، نماز کو بھول بھی گئے۔ لیکن 3500 سال کے بعد جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پہ جلوہ فگن ہوئے تو اللہ نے سب سے پہلی دعوت وہ دعوت عطا فرمائی جس کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے اس چٹان پہ کھڑے ہو کر پہلی دعا کی۔ وہ دعا کیا کی تھی کہ اللہ یہاں ایسے لوگوں کو بسا دے جو نمازیں پڑھنے والے۔ معلوم کیا ہوا کہ نبی کو خبر ہے کہ میری قوم گمراہ ہو جائے گی مگر پھر نماز پڑھنے والے جمع ہوں گے، ہے نا؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ صحابہ کو چنتا ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں انہوں نے عرضی لگائی، یا رسول اللہ ای شیء فی صلاۃ تصلی، یہ صلاۃ کیا ہے جسے ہم ادا کریں؟ تو حضور ابھی لبکشا ہونا چاہتے، بخاری شریف میں بہت تفصیل سے جس کا میں سارانش آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولنا چاہتے تھے کہ اللہ کا حکم پا کر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور اپنی چھبی میں نہیں، اپنی شکل میں نہیں، مانوش کی شکل میں، انسان کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ کتنی؟ 2 رکعت، جس کو دیکھنے والوں میں حضور بھی تھے اور حضور کے صحابہ بھی تھے، سبھی دیکھ رہے تھے۔ کوئی آیا کھڑا ہوا، ہاتھ کان تک لے گیا اور پورا باندھ دیا، پھر کچھ پڑھا، پھر رکوع میں چلا گیا، پھر سجدے میں گیا، پھر قیام کیا، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر کھاتا سلام۔ ایک بات مجھے بتاؤ، یہ مسجد ہے، اب مسجد میں کوئی آئے جس کو نماز پڑھنا نہ آئے تو اب امام صاحب اس کو اگر سکھانا چاہیں گے تو اپنے کسی طالب علم سے کہیں گے بیٹا ذرا نماز پڑھو، ہے نا؟ تو اب وہ اسٹوڈنٹ یا اس کا مقتدی نفل کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر کیا، ٹھیک سے ہاتھ باندھا، پھر ثنا بھی پڑھی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، کچھ اور ملایا، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، تو جو نہیں جانتا ہے اس کو دکھایا گیا کہ دیکھو نماز ایسے ہوتی ہے، تو امام صاحب کیا بولیں گے؟ دیکھو نماز اسی کو کہتے ہیں اور ایسے ہی نماز پڑھی جاتی ہے، تو جیسے یہ پڑھتے ہیں ایسے ہی پڑھنا، یہی تو بولے گا نا؟ ارے بولو نا بھائی، سکھا دکھا تو ایسے ہی ہوتی ہے نا، ٹریننگ دینا ہے تو ایسے ہی تو دیں گے کہ امام صاحب نے کہا دیکھو ایسے کھڑا ہوا جاتا ہے، ایسے رکوع کیا جاتا ہے، ایسے سجدہ کیا جاتا ہے، ایسے قیام کیا جاتا ہے، جیسے اس نے کیا یہ موتن پڑھ گئے نماز ہو ہی جاتی ہے، یہی تو بولیں گے نا؟ لیکن سنو، حضرت جبریل امین نے یہ 2 رکعت نماز کو ادا کی، حضور نے بھی دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا، تو حضور کو تو چاہیے تھا کہ حضور فرماتے صحابہ سے اے موتن پڑھو، یہ موتن انہیں پڑھشن، ہے نا؟ بنگلہ میں ایسے بولتے نا، اے موتن پڑھیں، جیٹا موتن انہیں پڑھشن، جیٹا موتن پڑھیں۔ لیکن رسول پاک نے اپنے صحابہ سے یہ نہیں فرمائی جیسے یہ پڑھتے ہیں ویسے پڑھو، نہیں، کیونکہ نماز بندگی ہے خدا کی، مگر جس نماز میں زندگی مصطفیٰ کی نہیں وہ بندگی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نماز میں، جس بندگی میں مصطفیٰ کی زندگی شامل نہ ہو وہ بندگی نہیں ہے، وہ بندگی کامل نہیں ہے۔ تو رسول پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی
علمونی اصلی، دکھایا تو انہیں مگر سبق کیا دے رہے ہیں؟ پڑھو ایسے کہ جیسے میں پڑھتا ہوں، یہ مدن امی پڑھشی شٹا مدن پڑھو تب نماز ہوگی. اگر ناک اٹھا دیا نماز ہوگی نہیں، ٹانگ اٹھا دی نماز ہوگی نہیں. نبی کے طریقے پہ نماز پڑھی. یہاں ایک بات اور بھی بتاؤں، نماز کیا ہے؟ یہ ورشپ ہے نا، اللہ کی بندگی ہے. اور بندگی جو ہے وہ ڈر کے کی جاتی ہے. جس کی بندگی کی جاتی ہے اس سے ڈرا جاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ ہی کی بندگی کی جاتی ہے، وہی ہے بندگی کے لائق، اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. تو اللہ کی بندگی کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جب آپ آئے تو بولو بھائی لے کے آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ ارے یار بولو نا، کیوں چلتے کودتے آؤ گے ڈانس کرتے ہوئے؟ بولو، ناچتے جیسے شادی بیاہ میں ناچتے کودتے آتے ویسے آؤ گے؟ ڈر کے آنا ہے. ارے ڈر کیسا؟ تو امام زین العابدین سے پوچھو کہ نماز کی جب تیاری کرتے تھے نا تو آپ کے چہرے کا رنگ کبھی اترتا تھا کبھی چڑھتا تھا، رنگ کاپتا تھا، آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا. خدا بجھے نا کہ خدا کے حضور حاضری دینے کا ارادہ کر کے صرف وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو اتنا بھیبیت ہو جاتے تھے. تو سوچو نماز میں کتنا بھیبیت ہوتے ہوں گے، ہے نا؟ آپ کو تھوڑا اور آسانی سے سمجھا دوں. اللہ نہ کرے کہ تمہارے سماج میں کوئی ایسا ہو جس کو تھانے دار بلائے، بڑا بابو جس کو بلائے. اگر بڑا بابو آپ کو بلائے تو تو تم ڈرو گے کہ نہیں ڈرو گے؟ بولو بھائی لگے ہے نا کہ ہمیں کچھ بھول کر لوں نا من میں آئے گا نہیں. اور جدی بھول کیا ہوا ہوگا تو چور ہوگا تو تمہیں آشبین بولو بھائی لگے گا کہ نہیں لگے؟ اچھا وہاں جب پہنچو تو وہ تھانے دار جو ہے وہ رجسٹر لے کے بیٹھا ہوا ہو، ہاتھ میں قلم ہو، سامنے رجسٹر ہو، تمہارے نام کی کیا بولتے پرچی کاٹنے والا ہو، FIR کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، فائنل رپورٹ لگانے والا ہو، اور قلم ہاتھ میں ہے. تو اگر آپ سے کوئی کھوتی ہوئی ہے تو بولو آپ ڈریں گے کہ نہیں ڈریں گے؟ اچھا ڈر کر کے جاؤ اور جا کے تھانے دار کا ہاتھ پکڑ لو، حضور 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 معاف کر دیں، معاف کرے گا کہ اور غصے میں آ جائے گا؟ اگر جس ہاتھ میں قلم ہے تم جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لو تو اور غصے میں آ جائے گا، وہ راگ ہوگا، ڈانٹے کا بھی ہو سکتا 2-4 بیت بھی لگا دے، ہے نا؟ لیکن اگر تم جا کے اس کا پیر دھر لو، پیر دھرچی ہمیں کھوتی کر لو معاف کری دے، تو بولو اس کو رحم آ سکتا ہے کہ نہیں؟ ارے یار کچھ تو بولو. ہاتھ پکڑنے کے لیے پیر پکڑ لیا اس کا تو رحم آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ تمہیں تمہارے اس عمل پہ وہ معاف کر دے، کیونکہ تم نے اپنا سب سے بلند ترین مقام جو تھا وہ اس کے قدموں میں ڈال دیا. سب سے بلند مقام کیا ہے تمہارے پاس؟ ماتھا ہے نا، فور ہیڈ. تو اس فور ہیڈ کو تم نے کہاں ڈال دیا؟ اس کے قدموں میں ڈال دیا. اپنے کو اتنا جگھنو نگھنو کر لیا، تچھو بنا لیا، تو اس انسان میں بھی یہ رحم آ جائے گا، چلو یہ تو اتنا جھک گیا ہے تو لہذا اس کو معاف کر دیا جائے، ہے نا؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو انسان کی بات ہے، چہ جائے کہ وہ جو رحمان ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے اور تم وہاں گئے ڈر کر کے، تو نماز میں سب سے پہلے کھڑا نہیں ہونا چاہیے. نماز میں تو سب سے پہلے سجدہ کرنا چاہیے، فور ہیڈ کو جھکانا چاہیے. بھائی زیادہ لگا تو کہاں سجدے میں ہونا چاہیے. تو نماز کی ترتیب تو بدلی ہوئی ہونی چاہیے نا. پہلے سجدہ ہونا چاہیے، پھر رکوع ہونا چاہیے، اس سے کم کا بھائی رکوع ہونا چاہیے، پھر قیام ہونا چاہیے، پھر سلام پھیر کے رخصت ہو جانا چاہیے. تو نماز کی ترتیب تو بدلی ہوئی ہونی چاہیے تھی.
کہ نماز میں سب سے پہلا رکن کیا ہوتا؟ سجدہ، پھر اس کے بعد رکوع، پھر اس کے بعد قیام، پھر سلام، پھر روانہ، ہے نا؟ لیکن ایسا نہیں ہے، نماز پڑھنے جاتے ہو تو پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر قعدہ۔ وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت جبریل جب آئے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ نے پہلا سجدہ نہیں کیا، پہلے قیام کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آئے تھے بندے خیال کس کا آیا؟ حضور کے ناموں میں ایک نام کیا ہے؟ احمد ہے۔ عرش پر احمد اور فرش پر محمد، ٹھیک ہے نا؟ جی عرش پر احمد۔ اب تم لوگ تو پتہ نہیں اردو جانتے ہو کہ نہیں، عربی جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو، ہے نا؟ الف جانتے ہو؟ الف کیسا ہوتا ہے؟ سویا ہوا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کھڑا ہوتا ہے کہ سویا ہوا ہوتا ہے؟ بتاؤ۔ کھڑا۔ اس کا مطلب آپ لوگ شکشت مانوش ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے۔ الف ایسا ہوتا ہے نا، الف کھڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے تم نماز میں ہو تو ایسے ہی الف ہوتا ہے۔ اور رکوع ایسا ہوتا ہے جیسے ہا، جیسے عربی کا ہا، ایسا رکوع ہوتا ہے۔ اور سجدہ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے میم۔ آپ اپنی پوری باڈی کو سمیٹ کے ڈال دیتے ہو نا، کیسا ہوا؟ میم کی طرح۔ اور جب بیٹھتے ہو تو کیسی صورت بنتی ہے؟ دال کی طرح۔ تو جب نماز مکمل ہوتی ہے تو بندگی احد کی ہوتی ہے، نام احمد کا بنتا ہے۔ بندگی احد کی ہوتی ہے اور نام احمد کا بندہ ہے۔ وہ سب کچھ کیا نہیں۔ اب یہی ایک بات اور بھی بتا دوں تاکہ نماز کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ کرے کہ تم عاشق نبی بن جاؤ، عاشق الہ بن جاؤ، ہے نا؟ بغیر عشق محمد کے عشق خدا حاصل نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ ایمان باللہ کے لیے ایمان بالرسول کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک ایمان بالرسول نہیں ہوگا ایمان باللہ حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نبی کے سچے عاشق بنو۔ اب ایک بات اور بھی بتاؤں میں آپ کو کہ نماز کی حالت میں ایک صورت ہے سجدے کی، تو ظاہر سے تو پوری نماز سے احمد بنا، ٹھیک، لیکن حالت سجدہ سے جتنے تم سجدے کرو ہر سجدے سے نام محمد بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ محمد، نام محمد۔ ظاہر سے احمد بنا اور باطن سے میری اس بات کو اگر آپ، میں جو دعویٰ کر رہا ہوں اس کی دلیل حاصل کرنا ہے اگر آپ کو، تو آج کل تو موٹر سائیکل نوجوان خوب چلاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے تم لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو، محفوظ رہو، ہے نا؟ لیکن کبھی کبھی روڈ پہ ہوتا ہے، ٹانگ ضرور ٹوٹتی ہے، نہیں تو ہاتھ ٹوٹتا ہے۔ اسی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر کیا بولتا ہے؟ بغیر دیکھے بولتا ہے اس کا ایکس رے کراؤ۔ تو ایکس رے میں ظاہر دکھتا ہے کہ باطن؟ جو ظاہر ہے وہ دکھتا ہے کہ باطن؟ باطن نہیں سمجھتے ہو، اندر کا دکھتا ہے کہ باہر کا؟ بھائی باہر کا دکھتا ہے، ایکس رے میں باہر کا گوشت دکھتا ہے۔ ایکس رے کی جو رپورٹ آتی ہے، اس کی فلم آتی ہے، اس میں کیا دکھتا ہے؟ بڑا موٹا آدمی، اس کی تھائی بہت موٹی ہے، وہ دکھتا ہے۔ کیا دکھتا ہے؟ ہڈی دکھتا ہے نا، ہاڑ جس کو بولتے تم لوگ، ہڈی دکھتی ٹوٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ معلوم کیا ہوا کہ ایکس رے کا کام ہے کہ وہ اندر جو چیز ہے اس کی تصویر وہ لیتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا کرو کہ جہاں ایکس رے ہوتا ہے اس ٹیکنیشین سے کہو کہ بھیا دیکھو ہمارا سمپورن باڈی کا، ہول باڈی کا ایکس رے کرانا ہے ہمارا، اور ہول باڈی کا ایکس رے کوئی مشین نہیں کہ جو لے سکے۔ ایک ہی صورت ہے ہول باڈی کا ایکس رے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کی ٹیبل پہ سجدہ کر لو،
تو جب ٹیبل پہ آپ سجدہ کرو گے تو اس ایکس رے میں تمہارے جسم کی ہر ہڈی کی تصویر آ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہر ہڈی کی تصویر آئے گی تو تمہارا سر بھی آئے گا، تمہارا پنجر بھی آئے گا، تمہاری کمر بھی آئے گی، تمہارا پیر بھی آئے گا، سب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سجدہ کرو گے سمٹے ہوئے ہو، تصویر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ لیکن جب اس کی نگیٹو اٹھا کے دیکھو گے نا تو تم ایسا نہیں کہ ہڈیوں کا گٹھر دکھائی دے، جب اس کی تصویر اٹھا کے دیکھو گے تو یہ سر میم کی طرح دکھے گا، پانجر ہا کی طرح دکھے گا، کمر میم کی طرح دکھے گا، یہ پیر دال کی طرح دکھے گا۔ پتا کیا چلا کہ جب اس پر غور کرو گے دیکھو گے تو وہاں تمہاری ہڈیاں نام محمد لکھ رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد کے عاشق بنو صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ تو ذرا سوچو بندگی کیسی ہے؟ بندگی ایسی ہے کہ جس میں ظاہر میں احمد بنتا ہے اور باطن میں محمد بنتا ہے۔ اللہ کرے نمازی بن جاؤ تو حضور کے نام کی عدد بھی تمہارے سجدوں سے شامل ہو جائے گی، کہ ساری نمازوں کو جوڑ لو، فرض سے لے کر نفل تک، تو دن بھر میں جتنی نماز پڑھتے ہو تو حضور کے نام کی عدد کتنی ہے؟ 92۔ کتنی ہے؟ تمہارے سجدے بھی کچھ 92 ہی ہوں گے۔ وہ تو پوچھ رہے نا، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس نماز کو اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر عطا فرمایا۔ تحفہ کہاں دیا؟ یہی مہینہ ہے، ابھی رجب المرجب کا مہینہ ہے نا۔ آپ نے علماء سے معراج پر بڑی زبردست تقریر سنی ہوگی، ہے نا؟ ثم دنا فتدلی، پہلے ذات حق قریب ہوئی پھر مصطفیٰ قریب ہوئے، ہے نا؟ فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ میں یہاں اس کی ایک وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں، اور جو میرا وجدان کہتا ہے وہ دعوت آپ کے سامنے بھی دینا چاہتا ہوں۔ حضرت جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس کی جو تشریح فرمائی ہے کمان کے تعلق سے، سنیں گے بھائی آپ لوگ؟ جی۔ بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت جلال الدین سیوطی، کیونکہ جلالین شریف مدرسے پڑھائی جاتی ہے نا؟ بہت بڑے بزرگ عالم گزرے ہیں، مفسر قرآن گزرے ہیں، فقیہ عصر گزرے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ 2 کمان کیا ہے اس کے بارے میں جو دلیل پیش کی، وہ یہ کہ عرب کے سماج میں 2 طرح سے کمان کا کام 2 طرح کا تھا۔ ایک یہ کہ جب تقسیم بٹوارے کے لیے کمان کام آتی تھی اور ملاپ کے لیے بھی کمان کام آتی تھی۔ جیسے ہم لوگ اپنے کھیت اور بغان کو ناپتے ہیں تو اس میں کیا لگاتے ہیں؟ چین لگاتے ہیں نا، اس کو ضریب بولتے ہیں۔ ضریب کا معنی یہ تقسیم کرنے والا ہے نا، ضریب کا معنی تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا، خدا بجھ گیا نا؟ تو چین جو خود جڑی ہوئی ہے لیکن وہ زمین کو بانٹ دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی زمین ہے، وہ اس کی زمین ہے، 1 بیگھہ اس کا تو 2 بیگھہ اس کا، وہ ناپتا ہے کہ نہیں ناپتا ہے نا؟ تو خود وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ جب رکھ دی جاتی ہے تو بٹوارا ہو جاتا ہے، خدا بجھ گیا نا؟ لیکن ایک عرب میں ایک رواج اور بھی تھا کہ جیسے 2 قبیلے آپس میں لڑتے تھے، سنو بھیا میرے، اب یہ سب باتیں تو آپ لوگوں کو تو گانا بجانا چاہیے، وہ ہم سے ہوگا نہیں، ہم خالی جو دعوت حق ہے وہی ہم پیش کر رہے ہیں، ادھر ادھر ہم نہیں بھاگیں گے، ٹھیک ہے؟ سنیں گے آپ لوگ؟ نہیں سنیں گے؟ آتا نہیں بھاؤ گے نا؟ گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ جدی آپ کو کشٹ ہو رہا بولو ہمیں بندو کھلی تھی بول، ٹھیک ہے؟ سن رہے ہیں؟ ہماری بھاشا سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو عرب کے سماج میں دوسری ایک صورت کیا تھی کمان کے تعلق سے جو مثال دی جاتی تھی، اس کی دوسری صورت یہ تھی کہ جیسے وہاں پہ قبیلے کی لڑائی ہوتی رہتی تھی،
اب جب دو قبیلے آپس میں ملتے تھے تو ان کے سردار کی کمان کو آپس میں ایسے ملا دیا جاتا تھا، آپس میں ملا کر کے اس کے چلے پر ایک تیر رکھا جاتا، دو کمان سے ایک تیر چلایا جاتا تھا. خدا تو پوچھتے سر بابا کمان پوچھتے بھی نہیں پوچھتے ہو، میں بولتا چلا جاؤں سمجھ میں نہ کمان کس کو بولتے دھنوش دھنوش پوچھتا ہے کہ نہیں؟ ہاں تو دھنوش میں کمان کہتے تو کیا کمان بولا، تیر پوچھتا ہے تیر، اور دھنوک پوچھتا ہے نا، دھنوک اور تیر. تو دو کمان کو ایسے جوڑ دیا جاتا تھا اور اس کے یہاں سے ہوتا ہے پٹا ہوتا ہے نا، اس پہ تیر کو رکھ کر کے اور پھر آسمان کی طرف اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. تو سارے علاقے میں مشہور ہو جاتا تھا کہ یہ دونوں سردار میں دوستی ہو گئی. تو کمان بانٹتا بھی تھا اور کمان جوڑتا بھی تھا. رب میں کمان سے آدمی زمین بڑھ جاتی تھی اور اگر تیر چھوڑ دیا جائے تو سارے سماج میں معلوم ہو جاتا تھا کہ دو قبیلے میں آپس میں بھلواسا ہو گئی ہے، محبت ہو گئی ہے. حضرت جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے یہ تمثیل پیش کی. ٹھیک ہے نا، کہ دو واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ کمان اللہ تعالیٰ نے کیوں تشبیہ دی، یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، میں ایک اور تمثیل کو جوڑنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں بھیا، سنو گے؟ دو کمان آپس میں اگر جڑ جائے تو مثل ہو گیا نا، اور یہ مثل تو شرک ہے. خدا پوچھ گیا تو پھر کمان کی حقیقت کو دیکھنا ہوگا. کمان کہتے کسے ہیں؟ کہا ایک بانس کے ڈنڈے کو اس کے دونوں کونے کو دھاگے سے باندھ کر کھینچ کر ایک دوسرے کونے کو باندھ دیا جاتا ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ کمان، دھنوش بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا قوس بن جاتا ہے، دھنوش بن جاتی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ دھنوش کے بنانے کی اصل چیز کیا ہے؟ ڈنڈا ہے کہ دھاگا؟ دھاگا نہیں ہوتا تو دھنوش نہیں بنتا نہیں. اسی کو دھیان میں رکھو، دھاگا نہیں ہوتا تو دھنوش نہیں بنتا. پتہ کیا چلا کہ اس دھنوش کی اصل کیا ہے؟ سے بولو نا، دھاگا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دونوں دھنوش کے ایک دھنوش اگر اس کے دونوں کونے کو ملا دیا جائے تو جو اصل ہے وہ ملے گا. اصل کیا ہے؟ زور سے بولو نا، اصل کیا ہے؟ دھاگا ہے. یہ دونوں ملا دیا گیا مگر اندر جو اصل ہے وہ ملا نہیں ملا. ٹھیک ہے، لیکن اگر ملانا چاہو تو ایک صورت ہے، ایک دھاگے کو پکڑ کر کے تھوڑا سا کھینچو اور کھینچ کے چھوڑ دو. اب جب چھوڑو گے تو اس دھاگے میں وائبریشن ہوگا کہ نہیں؟ کمپن. کیا بولتے ہیں تمہاری بھاشا میں؟ تو وہ آگے جائے گا بالکل معلوم ہے دھاگے کے قریب پہنچا اس کا پھر واپس چلا آئے گا. ہوتا تھا پوچھتے کہ نہیں، آگے گیا پھر اس وقت بھی چلا ہے. پوچھ رہا ہے کہ نہیں پوچھ رہا ہے؟ اللہ تو وہ ہے جو نراکار ہے لیکن مصطفیٰ تو ساکار ہیں. بلا تمثیل و تشبیہ مجھے کہہ لینا، جو آپ قرآن پڑھتے ہو تو قرآن کو ایک جاہل بھی اگر پڑھے خالی ایسے قرآن سامنے رکھ لینا تو خود بخود اس کے اندر کیفیت طاری ہو جاتی ہے. قرآن کی ان آیتوں کو، ان کے شبدوں کو اگر وہ دیکھتا ہے، دنیا کی چاہے جو کتاب دیکھے ایسے نہیں ہوگا. ایسے ہوگا، گणت پڑھو ایسے ہوگا، بولیے سائنس پڑھو ایسے ہوگا، جیوگرفی ہسٹری پڑھو ایسے ہوگا، نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی کوئی قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے تھوڑی دیر میں اس پر کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور جب کیفیت طاری ہوتی ہے تو چاہے جتنا اپنی باڈی کو روکنا چاہے تو رکتی نہیں، وہ ایسے ہونے لگتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کرے کہ تم لوگ سب قرآن پڑھنے والے ہو جاؤ، ہے نا. آج دیکھو ظالم کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل و مردود کرے
کہ جو قرآن کی آیتوں کو ریموو کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن کر رہے ہیں، اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، انہیں مردود کرے گا انشاءاللہ۔ قرآن کی آیت تو آیت ہے، اس کو نہ زیر کیا جا سکتا ہے نہ زبر کیا جا سکتا ہے، وہ تو بوجھ گئے نا، نہ اس کے زیر کو زبر سے بدلا جا سکتا ہے نہ زبر کو زیر سے بدلا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ باقی تھا، باقی ہے، باقی رہے گا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو ایسے اس طرح کے معاملے ہوتے رہتے ہیں، وہ خود بخود ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا حشر خود فرما لے گا، ٹھیک ہے؟ ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، آپ لوگ ساتھ دیتے ہو بھائی نا؟ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ بہرحال تو اگلی جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ قرآن تو کلام اللہ ہے، ذرا سوچو، اللہ کے کلام کو دیکھ کر کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور جب کیفیت طاری ہوتی ہے تو بدن آگے پیچھے ہونے لگتا ہے، آدمی جھومنے لگتا ہے، قرآن کے کلام کو دیکھ کر مستی آتی ہے۔ تو ذرا سوچو کہ جب کلام کے دیکھنے کا عالم یہ ہے تو اس رب ذوالجلال کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ حیرت سے بس تکے جا رہے ہیں، حیرت سے بس تکے جا رہے ہیں، پلک بھی نہیں جھپک رہی ہے، مگر کیفیت کیا ہے؟ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، خدا بوجھ رہے کہ نہیں بوجھ رہے؟ تو جو تمثیل پیش تھا سماعت کیجئے، اللہ نراکار ہے لیکن مصطفیٰ تو ساکار تھے۔ جب رب العزت کا دیدار کیا تو آپ پر بھی کیفیت طاری ہو گئی، اور جب کیفیت طاری ہوئی تو بغیر پلک تو نہیں جھپک رہی تھی مگر بدن جھوم رہا تھا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا، اب کتنا کم کا فاصلہ یا خدا جانے یا محبوب خدا جانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر بندوں میں بھی شامل، خواص اس برزخ کبریٰ کا ہے، حرف مشدد کا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مجھے نہیں اتنا قریب سے خدا کو دیکھا نا تو یہ ایک فطری چیز ہے۔ مثلا مولانا کو میں دیکھوں یا مولانا مجھے دیکھیں، پھر اگر یہ پلک نہ جھپکائیں ایسے ہی دیکھتے رہیں آنکھیں پھاڑے ہوئے، میں ان کو بہت اچھے سے پہچانتا ہوں، یہ مجھے بہت اچھے سے پہچانتے ہیں، آپ کے امام صاحب، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں میں آگے تو حیرت سے دیکھیں تو بولو مجھے تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو میں سب کو چھوڑ کر کے مولانا اس مجھے کسی درکار آچے، یہ کچھ نہیں بولے لیکن صرف مجھے تکے جائیں تو پھر میں ان سے کیا کہوں گا؟ مولانا کسی درکار آچے نا کہ حیرت سے جب کوئی کسی کو دیکھتا ہے تو وہ جواب ہی دیتا ہے، کیا کسی درکار آچے؟ کچھ آپ کو چاہیے؟ حل لکا حاجتی، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی کہ جب کیفیت میں ہے پلک نہیں جھپکی تو اس خدائے وحدہ لا شریک نے جو علیم و خبیر ہے اس پروردگار نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا حل لکا حاجتی، اے حبیب آپ کو مجھ سے کچھ درکار ہے؟ تو حضور کو تو کہہ دینا چاہیے تھا، جنہوں نے بچپن میں کہا، پیدا ہوتے ہی کہا، کعبے کی دیوار کے پاس کہا، صفا مروہ پہ کہا، عرفات مینا مزدلفہ میں کہا، شب ہجرت کہا، غار حرا غار ثور میں کہا، مکہ مدینے میں کہا، تو جب وہاں حضور تشریف لے گئے تھے اللہ نے فرمایا کسی درکار اچھے، تب تو بول ہی دینا چاہیے یا رسول اللہ ہم آپ کی درکار، بولنا چاہیے کہ نہیں؟ حاجت لے کے جاؤ اور کوئی تم سے حاجت بیان کرنے سے پہلے کوئی پوچھے کسی درکار آشے تو بہت خوش ہو گیا رہے، بہت صحیح جگہ پہ آ گئے، حضور کھلا چاہیے، حضور بچہ چاہیے، حضور مرغی چاہیے، ہے نا، حضور بڑی چاہیے، بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ تو سنو جیٹا تمہیں مانگشن سیٹا تچھو
جب تک دربار میں پہنچو نہیں خوب مانگو، لیکن جب دربار میں پہنچ جاؤ نا تو ان کی عطا پہ اپنے کو چھوڑ دو۔ پوجا کہ نہیں پوجا؟ ہم لوگ کا حال کیا ہے؟ دربار میں جب جاتے ہیں تو صاحب دربار کو باندھ کے آتے ہیں۔ ہمارا حال کیا؟ چھیلا پہلا نہیں تو خواجہ بابا کے وہاں چلیں گے، مخدوم بابا کے وہاں چلیں گے، پیرانہ پیر چلیں گے، پنڈوا شریف چلیں گے۔ وہاں گئے تو کیا کیا؟ فقیر سے ڈورا لے لیا اور وہ ڈورا لا کر کے اور کہیں گاچھ میں باندھ دیا، کہیں جالی میں باندھ دیا، گرا پہ گرا لگا رہا ہے، عورت بھی لگا رہی ہے، مرد بھی لگا رہے ہیں۔ যখন পর্যন্ত আমার কাজ হবে তারপরে খুলবো। اب بتاؤ کس کو باندھا؟ ارے بولو کس کو باندھا؟ تو گاچھ کو باندھا۔ گاچھ کی کربے جس کے دربار میں گئے وہاں جا کر کے گاچھ میں باندھا، چاہے جالی میں باندھا، چاہے دروازے میں باندھا، تو کیا کہتا ہے؟ যখন কাজ হবে তারপরে খুলবো। تو کس کو باندھا؟ হুজুর যখন আমার কাজ হবে তারপরে আমি খুলবো। تو حضور کو باندھا کہ نہیں باندھا؟ ارے بولو حضور کو باندھ پاؤ گے؟ اتنی بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں، ہے نا؟ যখন পর্যন্ত আমার কাজ হবে তারপরে আমি খুলবো। معلوم کیا ہوا کہ محتاج ہو کر جو مختار ہے اس کو محتاج بنا رہے ہو، اس کو مجبور بنا رہے ہو۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھ گیا نا؟ دربار میں جانے والوں کہیں کے دربار میں بھی جاؤ تو جب تک نہیں پہنچے تھے خوب مانگو، اور جب پہنچ جاؤ تو ان کے کرم پہ اپنے کو چھوڑ دو۔ وہ تو سب جانتے ہیں، تو ان کے کرم پہ جب چھوڑ دو گے تو تمہاری جو خواہش ہے نا اس سے زیادہ ٹھیک ہے نا؟ جن کے دربار میں تم جا رہے ہو کم دینے والے آئے نہیں، ایسے نہیں دیتے، ایسے دیتے ہیں، اور ایک مٹھی نہیں دو چار مٹھی اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ تمہارا دامن بھر دیتے ہیں، تمہارا کاسا بھر دیتے ہیں، لبالب کر دیتے ہیں، بہنے لگتا ہے وہ۔ لیکن مرضی کا مانگو گے تو تمہاری مرضی کا ایک چلو دو چلو ملے گا۔ تو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، جب تک دربار میں نہ پہنچو خوب مانگو، پہنچ جاؤ مانگ بند۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہے کیا؟ اے اللہ میری امت کو میرے لیے ہبا کر دے، اللہ میری امت کو میرے لیے ہبا کر دے، اللہ میری امت کو میرے لیے ہبا کر دے۔ مانگتے 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 پہلے آسمان پہ بھی مانگا، دوسرے پہ بھی مانگا، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں بھی مانگا، سدرۃ المنتہا بھی مانگا، لیکن جب ندا آئی ادنو منی، قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ، اب جب حبیب قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے تو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، تو اللہ کی بارگاہ میں حضور بول نہیں رہے، صرف تکے جا رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا حل لکا حاجتی، تو میرے نبی کو وہاں بھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ میری امت ہبا کر دے، لیکن وہاں نہیں، مانگ نہیں رکھنی ہے، اپنا عمل رکھنا ہے، اور وہ بھی عمل تجھ کو رکھنا ہے۔ حضور نے اس وقت کیا فرمایا تو اسی کو سنو۔ آج ہم دو سجدے جمعے کے کر لیں تو سینہ پھلا کے باہر نکلتے ہیں، معلوم ہوتا ہے جنگ جیت لیا ہے، خالی 2 رکعت پڑھ لیا، پتہ نہیں سنت پڑھی کہ نہیں پڑھی، بھاگتے بڑی تیزی سے کہیں چپل چوری نہ ہو جائے، ہے نا؟ جلدی سے بھاگتے ہیں، چپل کی فکر میں لگے رہتے ہیں سب، کہیں کوئی جوتا میرا چورا نہ لے، ہے نا؟ سنت چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں لوگ۔ عزیزو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے اس مقام پہ جہاں مقام نہیں، لا مقام پہنچے، قرب حق پایا، اللہ نے فرمایا کوئی ضرورت ہے تو اس وقت اپنی ضرورت نہیں پیش کی، امت کا خیال اتنا مگر ضرورت نہیں پیش کی، عرضی کیا لگائی؟ وما عبدناک حق عبادتی کا وما عرفناک حق معرفتی کا، اے اللہ جیسا مجھے تیری بندگی کرنی چاہیے تھی ہمیں کرتے پڑھلم نہ، یہاں تو سجدے کے نشان لے لے کے آتا ہے، اتنا موٹا موٹا گھنٹہ لگا لگا ابھی نمازی آتی، ٹھیک ہے نا؟
تو سنو ایسی عبادتیں منہ پہ مار دی جاتی ہیں. کچھ لوگوں کو کچھ تسبیح اس بھی دے دی جائے پڑھنے کے لیے تو وہ ذرا سا ایک چلہ دو چلہ جو کیا اس نے نا تو روشنی ملتی ہے، ذکر سے روشنی ملتی ہے، یقیناً مومن کو روشنی ملتی ہے، لیکن وہ تھوڑی سی آلو پا کر کے اچھل پڑتا ہے اور پھر وہ کیا بولتا ہے ابھی معرفتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ بھی اپنے غرور میں گھمنڈ میں چلا دے گا بھسم کر دے گا. گزرے بھی نہیں گزرے ہمیں معرفتی ہے چلا دے گا بھسم کر دے گا. ایک سے ایک دیکھیے مسئلہ دکھائی دیتے ہیں. نہ ایسی نماز اللہ کو قبول ہے نہ ایسی معرفت خدا کو قبول ہے. خدا مل گیا نا. حضور کی زندگی کو نمونے عمل بناؤ، اپنے اندر انکساری پیدا کرو، تواضع پیدا کرو. حضور نے کیا فرمایا؟ وما عبدنا کا حق عبادتی کا وما عرفنا کا حق معرفتی کا. اللہ جیسا مجھے تیری بندگی کرنی چاہیے تھی میں کر نہ سکا، اور جیسا مجھے تجھ کو دیکھنا چاہیے تھا میں تجھے دیکھ نہ سکا. خیال کرو. آپ لوگ سنیں گے بھائی میرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا کیا؟ رب ارنی انظر الیک. اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تم ہی دیکھتے پاؤ نہ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے ہو. لیکن جب اصرار بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے طور پہ میں تجلی ڈالوں گا اور تم میری تجلی برداشت کر لے تو پھر تم دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. طور پہ بلا لیا. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے طور پر تجلی نہیں ڈالی، طور کے ایک درخت کی شاخ پہ تجلی کا کچھ حصہ ڈالا. ادنا تو میں کہہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. درخت کی شاخ اس کے اثر سے وہ جو طور پہاڑ تھا نا ڈائریکٹ ڈال دیتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. وہ طور پہاڑ کیا ہوا جل گیا. بوجھ رہے ہو نا. تجلی کہاں؟ گاش کی ایک ٹہنی پر تجلی پڑی، اس کی تجلی کے اثر سے یہ سرما بن گیا پہاڑ. سوچو اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی صفت کو دیکھا تھا حضرت موسیٰ نے. تو جب حضرت موسیٰ نے صفت اللہ کو دیکھ لیا تو ان کے دیکھنے کا حال کیا تھا کہ اب جب وہ دیکھتے تو کالے پہاڑ پہ، دور کالے پہاڑ پہ اگر کوئی چھوٹی سی چیٹی بھی چلتی تھی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ لیتے. اتنا نگاہ